محمد افنان گیلانی مظفر آباد کشمیر سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز اکٹھے کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ فجر الگ پڑھیں، ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں، مغرب اور عشاء بھی ملا کے پڑھیں، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم 1633۔ دیکھیں کسی بے غبار صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ ملا کے پڑھاؤ۔ اس بارے میں آپ جتنی بھی حدیث دیکھتے ہیں ان میں جہاں بھی دو نمازیں اکٹھی کرنے کا ذکر ہے تو یا تو صورتاً جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صورتاً کا مطلب ہوتا ہے ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے، ظہر پڑھی اور عصر کو مقدم کیا، یا مغرب کو عشاء کے قریب پڑھا اور عشاء کو وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا۔ ایسی روایات جن میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ ہو کہ ظہر قضا کر کے عصر میں پڑھی ہے یا مغرب قضا کر کے عشاء کے ساتھ پڑھی ہے، تو وہ روایات سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ یعنی میں علمی اصطلاح استعمال کرتا ہوں علمی زبان میں کہ دو نمازیں اکٹھی کرنا اس طور پر کہ نماز کو اپنے وقت سے ٹال دیں آپ یا نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر دیں، ایسی احادیث صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو صریح نہیں ہے۔ جبکہ قرآن میں اور دیگر احادیث میں جو متواتر ہیں ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا اللہ نے ایک الگ ٹائم رکھا ہے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو۔ وہ حدیثیں اور قرآن کی آیات عام ہیں، بلکہ قرآن کی بعض آیتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سفر میں زیادہ اہتمام کر رہے ہیں کہ نمازوں کو آپ اپنے وقت پہ پڑھیں، قضا نہ کریں۔ تو اس لیے حناف کا موقف اس میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے بھی اتفاق کیا امام حنیفہ کے ساتھ کہ سفر میں بھی آپ نمازوں کو اس طرح تو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے قریب لے جائیں اور عصر کو مقدم کریں، تو اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن ظہر کو قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھنا یا عصر کو ظہر ہی کے ساتھ پڑھ لینا اس کی اجازت نہیں ہے، سوائے حج کے موقع پہ جو عرفات میں اور مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو حج کے تو ارکان ہی سارے خلاف قیاس ہوتے ہیں، تو یہ خوب سمجھ لیں۔